مدینہ طیبہ کی پاک بستی میں چند کافر مسافر آئے اور انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں اور رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ان مسافروں کو تم لوگ آپس میں بانٹ لو۔ ارشاد پاک سن کر ایک ایک مسافر صحابہ کرام اپنے اپنے گھر لے گئے۔ ایک مہمان باقی تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تم ہمارے مہمان ہو، چنانچہ اسے کاشانہ رحمت پر لے جایا گیا۔ بڑی عزت سے بٹھانے کے بعد ایک بکری کا دودھ اس کو پینے کے لیے دیا گیا جسے وہ پی گیا، پھر دوسری بکری کا دودھ اسے دیا گیا، وہ بھی پی گیا، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ پھر اسے کھانا دیا گیا تو اس نے اتنا کھانا کھایا کہ سارے گھر کا کھانا ختم ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ بستر پر سو گیا اور حجرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اس مسافر نے کھانا ضرورت سے زیادہ کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے رات کو اس کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی اور اس نے نیند کی حالت میں بستر پر پاخانہ کر دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ پریشان ہوا، اس لیے کہ اب اس کا لباس بھی نجاست آلود تھا اور بستر کی چادر بھی خراب ہو چکی تھی۔ دل ہی دل میں بڑا شرمندہ بھی تھا اور چھپ کر بھاگنے کی فکر میں بھی تھا، اور غیب رکھنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کی پریشانی سے آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آہستہ سے دروازہ کھولا کہ اس کو معلوم نہ ہو سکے کہ دروازہ کس نے کھولا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے اور دروازہ کھولا اور اس گمراہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ دکھائی۔ دروازہ کھول کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پردے میں چلے گئے تاکہ وہ شخص شرمندہ نہ ہو۔ مسافر نے ادھر ادھر دیکھا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ جلدی سے حجرے سے باہر نکلا اور بھاگ نکلا۔ حجرے کو دیکھا گیا تو مسافر مہمان موجود نہیں تھا اور خراب بستر موجود تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب چادر کو لیا اور خود دھونے لگے۔ ادھر مسافر کو راستے میں چلتے چلتے خیال آیا کہ وہ اپنے گلے کا تعویذ، اپنی قیمتی تلوار حجرے میں بھول آیا ہے۔ وہ اپنی تعویذ لینے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہماری خراب کی ہوئی چادر کو آقا کریم اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں، اور اس مسافر کا دل پھسل گیا اور اس مسافر کافر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مگر کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا، اور اس مسافر سے بڑی رحمت کے ساتھ فرمایا کہ یہ تمہارا سامان ہے جو تم حجرے میں بھول گئے تھے، لے لو۔ اس کریمانہ برتاؤ پر اس کی حالت زیر و زبر ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور روتے روتے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے بستر کیا صاف کیا ہے کہ میرا دل صاف کر دیا، اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔